پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ فارم 47 کی پیداوار، پاکستان کے عوام نے ان کو مسترد کر دیا، کراچی کے عوام نے ان پارٹیوں کو اٹھا کر پھینک دیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر الیکشن کمیشن کے نمبروں کے ذریعے سے مسلط ہو گئے۔ فوج ہے، اس کا اپنا کردار ہے، اس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے اور اس کا ایک میکینزم ہے اور آئین میں اس کی ذمہ داری ہے، اور حکمرانوں کو آئینہ دکھائیں گے۔ لیکن شہر کراچی بھی پاکستان کی معاشی شہرک بھی ہے، منی پاکستان ہے، اور اس کے اوپر جیسا تیسا بھی اس ملک کا معاشی نظام ہے اور معیشت ہے، اس کا بڑا انحصار کراچی پر ہے، اور کراچی ایک زندہ شہر ہے، غریبوں کی ماں ہے، سب کو اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے، اس لیے پورا پاکستان اس کے ساتھ اپنا ایک خصوصی تعلق رکھتا ہے، وابستگی رکھتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکمران طبقہ کراچی کو اون نہیں کرتا، بیوروکریسی اون نہیں کرتی، اسٹیبلشمنٹ اون نہیں کرتی، پولیٹیشین اون نہیں کرتے جو نام نہاد سیاستدان ہیں، اور جو حکومتیں ہیں وہ اس کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کرتی ہیں بلکہ اس کے حق کو بھی غصب کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ وہ شہر کے جو 54% ایکسپورٹ کرتا ہو، پاکستان کی کل ایکسپورٹ کا 54% کراچی سے ہوتا ہے، انکم ٹیکس 42% کراچی سے ہوتا ہے، 67% ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے، تو کراچی کی آج بھی وہ حیثیت ہے کہ وہ بیک بون ہے۔ اگر اس کو ڈیولپ کر دیا جائے، اس میں امن و امان قائم ہو جائے، اس کے نوجوان سہولت سے وہاں پر کام کر سکیں، ان کو روزگار مل جائے اور قبضہ سسٹم ختم ہو جائے، تو کراچی نہیں ڈیولپ کرے گا، پاکستان اتنے بڑے پیمانے پہ یہاں ڈیولپمنٹ ہوگی کہ تصور سے بھی محال ہے۔ اس لیے کراچی میں یہ جو اس وقت اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، یہ محض اسٹریٹ کرائم نہیں ہے، یہ دہشت گردی کی کارروائی ہے، اس لیے کہ خاص طور پر نوجوان، وہ بھی پڑھے لکھے نوجوان، صرف موبائل چھیننے کی بنیاد پر آپ قتل کر دیں گے، اور ایک نہیں، دو نہیں، پچھلے یوں سمجھ لیں کہ 4-5 مہینے میں 80 سے زائد نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس پر اتنا سناٹا ہے کہ نہ وفاقی حکومت کچھ کرتی ہے، اور صوبائی حکومت کے تو بار بار بیانات آتے ہیں پیپلز پارٹی کے کہ جناب وہ تو ہم کراچی میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور دنیا میں ہوتا ہے جب اتنی آبادی ہوتی ہے تو اتنے قتل تو ہوتے ہیں۔ یہ عام قتل نہیں ہے، یہ چیزیں چھینتے ہوئے لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ کوئی دشمنیاں نہیں ہے لوگوں کی قبائل کی کہ جس میں لوگ مر رہے ہیں، بلکہ یہ خاص طریقے سے، اور یہ 90,000 وارداتیں ایک سال میں ہوئی ہیں، جس میں موبائل چھینے گئے ہیں، جس میں موٹر سائیکل چھینی گئی ہے، جس میں نقدی اور زیورات عورتوں سے چھینے گئے، اور یہ وہ 90,000 ہیں جن کو جا کر لوگوں نے رپورٹ کیا ہے۔ پورے پاکستان میں ہی جس طرح پولیس کا نظام ہے اس میں لوگ ایوائڈ کرتے ہیں، لیکن کراچی میں تو خاص طور پر میں بالکل ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اس کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے کہ 80 سے 90% وہ لوگ جن کے پیسے چھن جاتے ہیں، زیورات چھن جاتے ہیں، اور جن کے ایسے موبائل چھن جاتے ہیں کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر 20, 25, 30 ہزار کا ہے تو ہم اس میں اگر جائیں گے تو اور مصیبت پڑ جائے گی، لہذا وہ رپورٹ ہی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 5-6 گنا زیادہ، 500-600% زیادہ جرائم ہوتے ہیں صرف چھینا جپٹی کے، اور باقی جو منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، جس طرح سے جسموں میں نوجوانوں کے زہر گھولا جا رہا ہے، وہ پولیس کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ 3 مین پارٹیاں ہیں جو اس کی ذمہ دار ہیں۔ ایک پاکستان پیپلز پارٹی جو 16 سال سے وہاں برسر اقتدار ہے، دوسری ایم کیو ایم جو ہر اقتدار میں شامل ہوتی ہے اور 40 سال اس نے کراچی کے نوجوانوں کی نسلوں کو تباہ کر دیا، برباد کر کے رکھ دیا، اور بھتہ خوری، دہشت گردی، بوری بند لاشوں کا ایسا کاروبار شروع کیا کہ کراچی بہت پیچھے کی طرف چلا گیا۔ اور نون لیگ جو مینڈیٹ کے نام پر، اب تو خیر سارا قبضائی سسٹم ہے، فارم 47 پہ ہی سب موجود ہیں، لیکن یہ اون نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں یہ تینوں کا ہی اتحاد اس وقت موجود ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ انہی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کہتی ہے کہ جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہم احتجاج کریں گے۔ آپ کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ یہ جو PDM-2 کی حکومت ہے، یہ تو وہی حکومت ہے جس نے رجیم چینج کی تھی، ایک چلتے ہوئے نظام کو گرایا تھا۔ یہ بتائیں نا، سندھ ہاؤس جو آباد ہوا تھا اور اس میں جو انسانوں کی منڈی لگی تھی، اور اس منڈی میں جو چوک پہ بیٹھی ہوئی پارٹی سب سے زیادہ قیمت لگوا رہی تھی، زیادہ قیمت میں بکی تھی یا ارزاں قیمت میں بکی تھی، وہ تو ایم کیو ایم تھی۔ اور
اب ایم کیو ایم ہی کو، چونکہ وہ ایسی پارٹی ہے جس کو ادھر سے خرید لو ادھر سے خرید لو، ادھر اٹھا دو ادھر بٹھا دو، تو پورے شہر سے اس نے 1,00,000 ووٹ بھی نہیں لیے اور اس کو شہر کی 15 قومی اور پتہ نہیں کتنی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دے دیں، اور جن لوگوں نے یہ دی ہیں انہوں نے پاکستان سے دشمنی کی ہے، اور باقی جو 7 بچی تھی وہ پیپلز پارٹی کو دے دی۔ تو پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ، فارم 47 کی پیداوار، پاکستان کے عوام نے ان کو مسترد کر دیا، کراچی کے عوام نے ان پارٹیوں کو اٹھا کر پھینک دیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر الیکشن کمیشن کے نمبروں کے ذریعے سے مسلط ہو گئے، اور مسلط ہونے کے بعد جو ہے وہ اب ٹسوے بہاتے ہیں۔ تو بھائی یہ کراچی کی جو بربادی ہے اور پاکستان میں اس وقت جو معیشت کی زبوں حالی ہے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے فارم 47 کی بنیاد پر یہ حکومتیں قائم کی ہیں اور عوام کی رائے اس کو پامال کیا ہے۔ اور ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو حکومت یا ریاست ہوتی ہے، ریاست کا مطلب عوام ہوتے ہیں، عوام کا حق حکمرانی۔ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ریاست کا مطلب ایک ادارہ ہوگا، ریاست کا مطلب جو ہے وہ فوج ہوگی، ریاست کا مطلب یہ کیوں بنا لیا آپ نے؟ فوج ہے، اس کا اپنا کردار ہے، اس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کا ایک میکینزم ہے اور آئین میں اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مقننہ ہے، اس کا اپنا کام قانون سازی کرنا ہے، عدلیہ ہے، اس کا کام انصاف فراہم کرنا ہے، بیوروکریسی ہے، اس کا کام ملک کی معیشت کو چلانا، اس کے دفتر کے نظام کو بہتر بنانا ہے، سیاستدانوں کا کام فیصلے کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اور لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے کام کرنا ہے، اور یہ سارا جمہوری عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ پروسیس آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یہاں جب جمہوریت کو یرغمال بنا لیا جائے اور عوام کی حق حکمرانی پر ڈاکہ مار دیا جائے تو یہ آئین کی خلاف ورزی، آئین کی توہین، پاکستان کی توہین ہے، اور جو بھی اس کے مرتکب ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لہٰذا سب کو اپنی اپنی آئینی پوزیشن پر واپس جانا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو، سسٹم کو مسلط کر کے کوئی یہ سمجھے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، کیسے ہوں گے؟ ہمارے آرمی چیف صاحب گئے تھے نا کراچی میں، جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی، اور انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا تھا، لوگ خوش ہوئے کہ شاید اب کوئی کارروائی ہوگی، کہ ہم سسٹم پر ہاتھ ڈالیں گے، قبضے ہو رہے ہیں، ریونیو کا نظام دھندا چل رہا ہے، زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، سوسائٹیز کا نظام تباہ حال ہے، کرپشن کا دھندا ہے۔ تو لوگوں نے کہا چلیں آرمی چیف صاحب یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی سسٹم پھر مسلط ہو گیا فارم 47 کی بنیاد پر، اور وہ صرف وہی نہیں ہو گیا، ماشاءاللہ اسلام آباد میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ تو پھر اب بتائیں نا کیا ہوا اس کے بعد؟ کون جواب دے گا اس کا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات، اور خصوصی طور پر آج کراچی کو اس لیے موضوع بنایا ہے کہ کراچی کے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہماری کوئی آواز نہیں بنتا۔ جماعت اسلامی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ کراچی کے لوگوں کی آواز انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں اٹھائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو کراچی کے لوگ تنہا نہ سمجھیں، وہ کوئی جزیرہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کو چلانے والا شہر ہے، فخر ہے ہمیں اس پر، اور ہم تمام لسانی اور فرقہ وارانہ اور مسلکی اور علاقائی تعصبات سے بالا تر ہو کر، اور ویسے بھی کراچی سب کا شہر ہے، سب کو اپنی دامن میں پناہ دیتا ہے، سب کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے، جو جاتا ہے وہاں پر وہ پنپ جاتا ہے، الحمدللہ گئے گزرے حالات میں بھی سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ منی پاکستان ہے۔